السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ایک مرتبہ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے جمعہ جیسے برکتوں اور عظمتوں والے دن میں ہمیں اپنے کام کاج سے، اپنے دکان، اپنے آفس، اپنی مشغولی سے فارغ ہو کر اس کی عبادت کے لیے دنیا کی سب سے بہترین جگہ یعنی اس کے گھر کو آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. قرآن و حدیث کی، دین کی جو بھی باتیں ہم سنیں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اسے بے فائدہ، بیکار اور فضول نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھنے میں آپ تمام جانتے ہیں، یہی آتا ہے کہ الحمدللہ جمعہ کے دن مسجدیں بھری ہوتی ہیں، مصلیوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو 5 وقتہ نمازوں میں وہ تعداد نظر نہیں آتی. تو اسی لیے جمعہ کے دن نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ، 15-20 منٹ یا 40 منٹ بیان وغیرہ رکھا جاتا ہے تاکہ دین کی باتیں سب کے سامنے آ جائیں. باتیں آئیں گی، سنیں گے دل کے کانوں سے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور وہ باتیں، قرآن حدیث کی وہ باتیں، نصیحت کی وہ باتیں ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کام آوے گی انشاءاللہ. تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں. افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بیان جب ختم ہوتا ہے اس وقت کی فکر میں ہوتے ہیں کہ اس وقت جائیں گے، جب عربی خطبہ شروع ہوگا تب ہم اپنے گھر سے نکلیں گے تو جمعہ کی نماز میں
برابر جا کر شریک ہو جائیں گے۔ ہفتے میں ایک دن بھی اگر آدھا گھنٹہ دن کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، سیرت کی بات سننے کے لیے اگر ہم نہ نکالیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں نے خطبے میں قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ قریش۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ قریش۔ آپ جانتے ہیں عرب میں ایک محترم مکرم قبیلہ قریش تھا۔ اسی قبیلے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کچھ باتیں فرمائی ہیں، تو اس لیے اس سورہ کا نام ہی سورہ قریش ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اس سورہ کا خلاصہ اور اس سورہ کا سبق کیا ہے؟ اس سورہ کا سبق جو ہم کو اس سورہ سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جب اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہے، اللہ نے جان کی حفاظت کی ہوئی ہے، اللہ نے روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، اللہ نے محتاج نہیں بنایا، اپنی ضرورتیں اللہ کے فضل سے ہماری کمائی سے پوری ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو نعمتیں جتنی اللہ کی بڑھیں گی، شکر بھی اتنا ہی بڑھنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں جتنی زیادہ ہو، شکر بھی اتنا ہی زیادہ ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ تو اپنی نعمتیں دے رہے ہیں مگر انسان اللہ کے گھر سے دور ہے، سجدوں سے دور ہے، تلاوت سے دور ہے، ذکر سے دور ہے، درود سے دور ہے، اللہ کی مرضی پر چلنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کو تیار نہیں ہے، یہ تو ناشکری ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ ناشکری ہے۔ کیا بولو؟ اللہ کی نافرمانی یہ ناشکری ہے۔ شکر گزار بندے بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید اضافہ کروں گا، میں اور بڑھا کر عطا کروں گا، میں زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں پکڑوں گا، تمہیں سخت سزا دوں گا۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر اللہ کسی کو سزا دے تو کون ہے جو اللہ کی سزا سے بچا لے؟ اور ہمارے اندر اللہ کی سزا کو برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ بھئی اللہ کی سزا کو ہم برداشت کر سکتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اور عطا فرماتے ہیں، شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، خوب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک واقعہ سنا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نوجوان تھا، بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، گھر کی ضروریات کے لیے کلی مزدوری کرنی پڑتی تھی، گھر کی ضروریات کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے اسے محنت مزدوری کرنی پڑتی تھی۔ وہ محنت مزدوری کرتا تھا، اسے شام کو جو معاوضہ ملتا وہی اس کی روزی ہوتی تھی۔ ایک دن وہ بیٹھے بیٹھے
سوچنے لگا کہ اللہ، میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، اس میں میرا اتنا وقت لگ رہا ہے، اگر میں محنت مزدوری کے بعد، میں محنت کرنے کے بعد شام کو میرا جو مالک ہوتا ہے وہ مجھے میری مزدوری دیتا ہے، وہ میری روزی ہے، لیکن حقیقت میں وہ دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا مالک کیا ہے؟ وہ ایک ذریعہ ہے، دنیا دار الاسباب وہ ایک ذریعہ ہے، لیکن دینے والا تو میں محنت کروں، اللہ دینا نہ چاہے تو کوئی مجھے نہیں دے سکتا۔ تو بیٹھے بیٹھے وہ سوچنے لگے کہ اگر اللہ مجھے پوری روزی ایک ہی دن میں دے دے تو میں پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاؤں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے کیا کی؟ یہ میں کون سا واقعہ سنا رہا ہوں؟ بنی اسرائیل کے واقعہ، وہ پہلی امت کا واقعہ۔ پھر معلوم ہو کہ ہم لوگ بھی ویسے ہی دعا کرنے لگے۔ ایسی دعا کرنا جائز نہیں ہے، ہمارے لیے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، میرے مقدر کی جو روزی ہے پوری زندگی کی میری مقدر کی جو روزی ہے وہ ایک ہی بار میں مجھے دے دے، وہ ایک ہی دن میں مجھے دے دے، تاکہ میں میرے محنت میں، کلی مزدوری میں جو میرا وقت لگتا ہے وہ پورے کا پورا وقت تیری یاد میں، تیرے ذکر میں، تیری عبادت میں لگاؤں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ ایسی دعا نہیں کرنی ہے۔ بہرحال انہوں نے، بنی اسرائیل کے وہ تھے، نیک تھے، مستجاب الدعوات تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور اللہ نے پوری زندگی کی ان کی جو روزی تھی وہ ایک ہی دن میں دے دی۔ وہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، ان کا جو گھر تھا، کمرہ تھا، وہ کمرے میں ایک طرف پوری چیزیں وہ رکھ دیے اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اللہ والے تھے۔ بہت سے ہوتے ہیں فقیر، مست، ملنگ، مجذوب صفت ولی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، اللہ کے ذکر میں لگ گئے، لیکن ان کو خیال آیا میرے پاس اتنی روزی ہے، اتنا اناج ہے، اتنا غلہ ہے، میرے پاس ضرورت کی چیزیں اتنی زیادہ ہیں، میرے ہی محلے میں، میرے ہی گاؤں میں بہت سے غریب ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، بہت سے غریب ایسے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پکانے کا جتنا ہے پورا پکاؤ، پورا پکانے کا حکم دیا، اور پھر اعلان کرائے کہ محلے میں جتنے غریب ہیں، پریشان ہیں، ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، وہ سب آئے اور آ کر کھانا، دسترخوان لگا دیا، دسترخوان بچھا دیے، پورا پکا دیے، اعلان کر دیے کہ آئیں اور آ کر جو ہے اپنی ضرورت پوری کر کے جائیں۔ اب لوگوں میں جب اعلان ہوا تو ضرورت مند آنے لگے۔ ان کی یہ روزی کون سی روزی تھی؟ یہ پوری زندگی کی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کل کو کیا ہوگا وہ کل لانے والا جانے۔ کل لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کل کو کیا ہوگا وہ کل کو لانے والا جانے، یعنی اللہ جانے کل کیا ہوگا۔ آج میرے پاس اتنا سب کچھ ہے اور محلے میں بھوکے سوئے، محلے میں ضرورت مند ہو، انہوں نے پورا کا پورا پکایا، کھلایا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے دوسرے دن اور زیادہ عطا کر دیا۔ اب روزانہ یہ ان کا جو گھر تھا وہ ضرورت مندوں کا مسکن بن گیا، لنگر چل رہا ہے، روزانہ 2 وقت کھانے کے دسترخوان لگ رہے ہیں۔ پہلے 2 ہی مرتبہ کھاتے تھے نا، ہمیں سوچتے کیا 2 مرتبہ کھلا کوئی نہ، بہت مطلب سخی بن گئے۔ یہ ہمیں کھانے بھی بہت زیادہ بنا لی چاہیے۔ کتنا کھاتے؟ صبح میں ناشتے سے پہلے چائے، وہ بھی چائے بھی نہیں ہوتی، چائے کے ساتھ وائی بھی ہونا، صرف چائے دے دل تو بھی مہمان کو، وہ بھی ایک انسلٹ، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی دینا۔
ابھی کہیں جا کر آئے، اب یہ اوٹی کے بسکٹ آئے، یہ جو ہے تمل ناڈو کے بسکٹ آئے، یہ میسور کے بسکٹ آئے، یہ ورفیاں، یہ وہ، اب یہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ناشتہ، ناشتے کے بعد پھر چائے، دوپہر کے کھانے سے پہلے پھر جو ہے چائے، پھر دوپہر کا کھانا، کھانے کے بعد پھر چائے، اب شام کو پھر کیا بریک مطلب لائٹ سے کیا بریک ہونا، اسنیکس کیا بریک ہونا، شام کو سموسے وڑے، اس کے بعد مغرب کے بعد گوبھی منچوری، پانی پوری، وہ دورہ ہو گیا بس تھا۔ پھر رات کو سولش ٹیمپو، پھر رات کا کھانا 12 بجے 1 بجے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ زیادہ کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کھانا منع نہیں ہے، سب حلال ہے، لیکن اچھی چیزیں کھائیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ گوبھی کیا ہے، یہ پانی پوری کیا ہے، اس سے اچھی بہتر چیزیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو وہ کھانے چاہیے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیو، تو پہلے صحت مند اس لیے رہتے تھے لوگ کیونکہ وہ زیادہ نہیں کھاتے تھے، جتنی طبیعت کو جسم کو ضرورت ہے اتنا ہی کھاتے تھے۔ آج بھی ہم لوگ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، دیوبند کے مدرسے میں آج بھی دارالعلوم میں 2 ہی وقت بچوں کو کھانا ملتا ہے، 24 گھنٹے میں 2 ہی، صبح کو 11:30 12 بجے، اور رات کا کھانا 4:30 5 عصر کے بعد، مغرب سے پہلے بچے پورے کھانا لے لے جب کھا لینا ہوگا تچ۔ ناشتے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہاں کھا کو عادت نہ، اب ہم نہ ہوٹلا ہونا، بھوک لگ جاتی ہے صبح کو، صحیح بات ہے۔ وہاں کے جو بچے ہیں ان کو عادت ہے صبح میں ڈائریکٹ 11:30 12 بجے کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر رات کا کھانا مغرب سے پہلے کھا لیتے ہیں، ختم۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شکر کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ شکر کی وجہ سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نعمتوں کو اور اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو شکر کرے گا میں اور عطا کروں گا، اور عطا کروں گا۔ اس بندے نے اللہ سے پوری زندگی کی روزی مانگ لی تھی، اور پھر اس نے وہ پورا کھلا دیا، اللہ نے دوسرے دن اور دینا شروع کیا۔ اب وہ روز کھلاتا، اللہ روز دیتے، روز کھلاتا روز دیتے، لنگر لگ گیا اس کے گھر میں، غریبوں کا آنا جانا، اور پھر جو ہے سب آتے، ضرورت مند آتے، اپنی ضرورتیں لے کر جاتے، دعائیں دیتے۔ اس وقت کے جو نبی تھے ان کا گزر ہوا اس غریب کے گھر کے قریب سے، وقت کے نبی تھے، اللہ نے ان کو بتایا تھا، ان کی پوری حالت ان کو معلوم تھی کہ یہ وہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی کی روزی ایک ہی دن میں مانگ لی ہے، اور وہ روزی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں، بہت تھوڑی سی، ان کو معلوم تھا۔ لیکن جب وہ وقت کے نبی ان کے گھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا لوگوں کی فراوانی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، اور پھر غلہ ہے، اناج ہے، جانور ہے، کپڑے ہیں۔ اس زمانے میں انسان کی ضرورت کی جو جو چیزیں ہیں ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ اللہ یہ تو وہی بندہ ہے جس نے اپنی پوری روزی ایک ہی دن میں لے لی تھی، اور وہ کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنا اس کو کہاں سے مل رہا ہے؟ تو وہ اللہ کے نبی، وقت کے نبی اللہ سے مراقبہ کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اس کو یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ اس نے تو اپنی پوری زندگی کی روزی مانگ لی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کے نبی کو کہ یہ میرا اصول ہے، یہ میرا قانون ہے، جو شکر کرتے ہیں میں ان کو اور دیتا ہوں۔ اس نے شکر کیا، اس لیے میں نے اس کو اور دیا۔ یہ جو اور آ رہا ہے، یہ اس کے پاس جو اور آ رہا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے پاس آ رہے ہیں۔ دسترخوان اس کا ہے، دسترخوان اس کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر اس کی شکر کی وجہ سے اس کے دسترخوان پر ان کی روزی آ رہی ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں بھی ان کا ثواب مل رہا ہے۔ بس سمجھ لیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی، 2 بھائی تھے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی، صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات سنا رہا ہوں، بنی اسرائیل کا سنایا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سنایا۔ ہمارے اندر ناشکری بہت ہے،
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اب بھی ذرا بڑھ کو آنا تھا، ایسا ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، یہ ناشکری ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ صحابی، دو صحابی ہیں، ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی۔ چھوٹے بھائی جو تھے وہ معذور تھے، ہاتھ پیر میں طاقت نہیں تھی ان کی زیادہ، کیا کہتے ہیں، ہینڈی کپ کہتے، زیادہ طاقت نہیں تھی ہاتھ پیر میں، معذور تھے، کام کاج نہیں کر سکتے تھے، اتنی طاقت نہیں تھی، تو گھر میں ہی زیادہ رہتے تھے۔ ایک دن جو بڑے بھائی تھے ان کو غصہ آ گیا، ہمیشہ گھر میں پڑا رہتا ہے، بوجھ بنا ہوا ہے، اب کمانے والے وہی ہیں نا، بھی کمانے والے وہی ہیں، اب یہ تو گھر میں پڑا رہتا ہے، گھر کا پورا خرچہ وہی اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک دن ان کو کسی بات میں غصہ آ گیا، اور پھر غصے میں انہوں نے یہ کہا کہ کام کاج تو کچھ کرتے نہیں، میرے اوپر بوجھ بنے ہوئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے اپنے اس معذور بھائی کی شکایت کی کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، صبح شام گھر میں پڑا رہتا ہے، پورے گھر کا خرچہ مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے، بوجھ بنا ہوا یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائے، انما ترزقون بضعفائکم، اللہ کا شکر ادا کرو، اسی کمزور بھائی کی وجہ سے اللہ تمہیں برکت دے رہے ہیں، اللہ تمہیں روزی دے رہے ہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، اس کمزور کی وجہ سے تمہارے کمائی میں برکت ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ برکت بھی تمہاری کمائی میں نہ ہو۔ کیا کہہ رہے ہو کہ بوجھ بنا ہوا ہے، اس کی برکت سے تمہاری روزی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچو، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، پتہ نہیں کس کس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، کبھی اپنی حالت پر اکڑنا نہیں چاہیے، کبھی انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ میں نے پڑھا تھا، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں بھی سیم ملتا جلتا ایسا ہی ایک واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ میں آپ کو اب کی سنا رہا ہوں، اب قریب کے زمانے کی، پڑوس ملک کا یہ واقعہ ہے۔ ایک صاحب تھے، کمپنی میں جاب کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ترقی کے دروازے کھولے۔ اب انسان کی ترقی ہوتی ہے تو بہت سو کو تو پر لگ جاتے ہیں، پھر تو وہ چھوٹے بڑوں کی قدر بھی نہیں کرتے، وہ تو پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اب وہ اللہ نے اس کے ترقی کے دروازے کھولے تو ایسا ہوا کہ وہ خود اپنی ایک کمپنی کا مالک ہو گیا، اس نے ایک فیکٹری کھولی، دوسری فیکٹری کھولی، اور پھر اللہ نے نوازا تو اس کو گھر جو تھا وہ چھوٹا سا گھر تھا، بڑے گھر میں ایک بڑا گھر لیے، اس میں تبدیل ہو گئے۔ اب اللہ نے خوب نوازا تو بڑا گھر بھی چھوٹا لگنے لگا، وہ بڑا گھر بھی کیا ہو گیا، چھوٹا لگنے لگا۔ اب شہر کے باہر ایک بڑی زمین خرید کر بنگلو بنایا، اس نے اپنا ایک بنگلہ بنایا، اور پھر اس میں ساری چیزیں جیسے پارک وغیرہ سب ہوتی ہے۔ مین چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس نے ایک نوجوان کو کام پہ رکھا تھا، وہ نوجوان بڑا نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، محنت سے اپنا کام کرتا تھا۔ اس کی ذمہ داری تھی گھر کی، بنگلے کی دیکھ بھالی کرنا اور گارڈن کی دیکھ بھالی کرنا، درختوں کی، گارڈن کی حفاظت کرنا۔ بڑے ایمانداری سے وہ کام کرتا تھا، بنگلے کو بھی خوب سجا کر رکھا تھا، اور گارڈن کو بھی اس نے خوبصورت بنا کر رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مالک جو تھا، وہ مالک آفس سے گھر آیا، پھر اسے کسی اور میٹنگ میں جانا تھا، تو اس نے کار جو ہے وہ گیٹ کے باہر ہی کھڑی کر دی، کیونکہ ابھی فوراً جانا ہے، کوئی چیز شاید لینے کے لیے وہ اندر آ رہا تھا۔ یہ وہیں پر کھڑے ہو کر درخت کو پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی مالک کو اس نے پیدل آتے ہوئے دیکھا تو یہ گھبرا گیا کہ کیا ہوا پتہ نہیں، اور گھبراہٹ میں پانی کا جو پائپ تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور پانی مالک کے
سوٹ پر اڑ گیا، وہ جو کوٹ وغیرہ جو بھی وہ پہنا ہوا تھا اس پر پانی اڑ گیا۔ اب وہ غصہ ہو گیا مالک۔ اب اس نے جب دیکھا کہ مالک غصہ ہو گئے، پہلے ہی گھبرا گیا تھا، اب مالک نے غصہ ہو تو اور زیادہ گھبرا گیا، اور پھر یہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، گھبراہٹ میں ایسا ہو گیا، میں جان بوجھ۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ بیوقوف تم نکلو یہاں سے، فوراً یہاں سے نکلو۔ تو اب وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، پیر پکڑ رہا ہے کہ میں غریب ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میں نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی، گھبراہٹ میں مجھ سے یہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نوکری سے مت نکالیے۔ لیکن وہ سننے کو تیار نہیں، نکلو فوراً یہاں سے۔ واچ مین سے کہا کہ اس کے کمرے میں جاؤ، اس کے جو بھی چیزیں ہیں اس کا باندھو اور یہاں سے نکالو اس کو۔ اب وہ جانا تھا، تم نے میرا سوٹ خراب کر دیا، میرے کپڑے خراب کر دیے، مجھے ارجنٹ میٹنگ میں جانا تھا۔ بہرحال اب وہ جو نوجوان تھا اس نے یہ سوچا کہ ابھی مالک غصے میں ہے، بعد میں جب غصہ ختم ہو جائے گا پھر میں معافی مانگ لوں گا، مجھے معاف کر دیں گے، مجھے نوکری سے نہیں نکالیں گے۔ یہ سوچ کر وہ پھر کیا ہو گیا، گیٹ کے پاس ہی، گیٹ کے باہر بیٹھا رہا۔ شام کو مالک جب اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے وقت پر جب گھر آئے تو انہوں نے گیٹ کے باہر دیکھا کہ وہ نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر غصے سے انہوں نے کہا کہ اب تک تم گئے نہیں، ابھی تک یہیں کھڑے ہو۔ اس نے پھر جا کر جو ہے پیر پکڑ لیے، خوشامد کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، مجھے آپ کام سے نکال دیں گے، میں بے سہارا، میں کہاں جاؤں گا، بے سہارا ہو جاؤں گا۔ لیکن اس نے نہیں مانی، اس نے واچ مین سے کہا کہ اس کو باہر نکالو، ابھی تک نہیں گیا، اس کو باہر بھگاؤ یہاں سے۔ بہرحال لکھا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہاں سے، اس کی جو تنخواہ تھی 15,000 روپے تنخواہ تھی۔ اس کی تنخواہ کتنی تھی؟ وہ کیا تھا؟ وہ بولو بھائی، مؤذن، ہاں باغ کا مالک۔ ہمارے یہاں تو مؤذن امام کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی 15,000۔ بہرحال وہ گارڈن وہ باغ کا مالی تھا، اس کے ذمے یہ کام تھا، باغ کی حفاظت کرنا، بنگلے کی حفاظت کرنا۔ اس کی تنخواہ تھی 15,000، لیکن مالک نے اس کو نکال دیا اور بیچارہ وہ چلا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھو اللہ کی طرف سے اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو کیسی آتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، ابھی کچھ سال ہی گزرے تھے کہ اس کا نقصان ہونے لگا۔ یہ جو مالک تھا نا، اس کا مال خراب اور پھر جو ہے چیزیں خراب فیکٹری میں ہوتے ہوتے ایسی نوبت آئی کہ ایک فیکٹری بند ہو گئی، دھیرے دھیرے ایک فیکٹری بند ہو گئی، اور پھر جو ہے اس کا مال اتنا خراب ہونے لگا کہ دھیرے دھیرے دوسری فیکٹری بھی بند ہو گئی۔ اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہرحال یہ پریشان تھا۔ اب اللہ کی طرف سے یہ پکڑ تھی نا، تو پھر ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ یہ جو باہر گھر بنایا ہوا تھا، بڑے بنگلے میں رہتا تھا، اس کے اخراجات تھے، وہ اخراجات برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہیں تھی، تو پھر وہ بھی سیل کر کے، وہ بھی بیچ کر کے پھر ایک چھوٹا مکان لے کے پھر چھوٹا مکان میں یہ رہنے لگا۔ اتنے دن اس کے خراب ہوئے کہ جس میں بھی ہاتھ ڈالتا نقصان ہی نقصان ہوتا، جس میں بھی ہاتھ ڈالتا نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس طرح پریشانی کے دن کئی سال گزر گئے۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی وہاں ان کے علاقے کو تشریف لے گئے، تو اس کے دوستوں نے کہا کہ ایک اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، ان سے جا کر جو ہے اپنی پریشانی سناؤ، ہو سکتا ہے اللہ کے ولی ہے، تمہیں کوئی حل بتائیں، تمہارے پریشانی کے آسانی کے لیے کوئی راستہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں۔ تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اللہ کے ولی کے پاس گیا اور جا کر رونے لگا، اور اس نے رو رو کر ساری باتیں سنائی اپنی پوری، کہ ایسی پریشانی، یہ نقصان ہوا، وہ نقصان ہوا، یہ بند ہوا، وہ ساری پریشانی اس نے سنائی۔ تو وہ جو اللہ والے تھے وہ تھوڑی دیر انہوں نے مراقبہ کیا، گردن نیچے جھکائی رکھی، اور پھر مراقبہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب اپنے سر مبارک کو انہوں نے اٹھایا تو وہ اللہ والے ان سے کہنے لگے، وہ نوجوان کا نام لے کر بولے کہ اس نوجوان کو تم نے کام سے کیوں نکالا تھا؟ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ نوجوان کا نام ان کو یاد تھا، شروع زمانے میں جو ساتھ دیتے ان کا نام یاد تھا، ان کو نام یاد تھا ان کو۔
تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. تو حضرت نے فرمایا غلطی ہو گئی تھی نا، اسی سے جا کر معافی مانگو، اسی سے جا کر معافی مانگو، ورنہ یاد رکھو بچا کچا جو بھی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور پھر حضرت نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا سنو، تم کیا سمجھ رہے، تمہیں روزی اللہ کیوں دیتا؟ تم کروڑوں میں تھے نا، یہ کروڑ اللہ اس لیے دیتا تھا تاکہ تم 15,000 اسے دو، اس کی برکت سے تمہیں یہ کروڑوں مل رہے تھے. تم نے اس کو دینا بند کر دیا، اللہ نے تم کو دینا بند کر دیا. اللہ اکبر. تم نے اس کو دینا بند کر دیا، اللہ نے تم کو دینا بند کر دیا. لکھا ہے کہ وہ بیچارہ فوراً اس کو غلطی سمجھ میں آ گئی، اسے غلطی ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی کیا تم بولو، ہم نے کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا. اسے اللہ کا شکر ہے، اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. فوراً وہ گھر گیا، جا کر وہ فائلیں جو پرانی فائلیں تھی اٹھا کر ڈھونڈنے لگا کہ کہیں اس نوجوان کا ایڈریس مل جائے، پتہ مل جائے. لیکن وہ تو غریب تھا نا، کام والا تھا، غریب تھا، اس کا پتہ کہیں سیو نہیں کیا تھا، انہوں نے نوٹ محفوظ نہیں کیا تھا، تو پتہ نہیں ملا. شہروں میں جا کر ڈھونڈتے، نام یاد تھا، وہ نام سے جا کر ڈھونڈتے رہتے اور یہ کہتے رہتے تھے، نام لے لے کر کہتے تھے کاش تم مجھے مل جاؤ، میں تمہارے پیر پکڑ کر تم سے معافی مانگ لوں گا جب تک تم معاف نہ کرو. لیکن لکھا ہے کہ ایسے ہی تڑپتے تڑپتے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر کبیر. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، شکر یہ اللہ کو پسند ہے، ناشکری یہ اللہ کو بالکل نہ پسند. ناشکری اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور ناشکری کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ نے پیسے دیے ہیں، پیسے کا غلط استعمال کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے. نہیں سمجھ رہے ہم بات کو. ہمیں کیا کرتا ہے ہی نہ ہمارے پاس، ولیمے میں 10 لاکھ خرچ کرے تو کیا ہوا، اللہ دیا بھائی خرچ کرتی. ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی نہ ڈیکوریشن میں 2 لاکھ خرچ کرنے کی، ضرورت ہی نہیں تھی نہ 10 مٹھائی کی، ضرورت ہی نہیں تھی نہ ویڈیوگرافی کی. نہیں، اللہ دیا بھائی ہمیں کرے تو مفتی صاحب کو کیا ہو، جل کو مرنی سوئی نو ان کے نہیں ہے کو ہم نہ بھی نکو کرو کریں. اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. شادیوں میں فضول خرچی نہیں کر رہے. ہمارے بچپن میں پورے شادیاں گلیاں میں چھوڑاتے تھے. گلی میں پنڈال ہے گا تو معلوم کر لینا کس کا کی نکاح ہے. وہ پورے جنے مسجد کو آتے تھے، مسجد میں نکاح ہوتا تھا، مسجد سے نکاح کر کو پنڈال کو جاتے تھے. ولیمے کی دعوت گلیاں میں، نکاح کی عقیقے کی دعوت گلیوں میں. اب غریب سے غریب بھی چھوٹے موٹے شادی محل کو جانے تیار نہیں ہے. چھوٹے بیاز کو لینا پڑا لیں گے، صحیح بات ہے، سنگے کو بھیجنا پڑا عورتوں کو بھیجیں گے، لیکن ناک ہماری چھوٹی نہیں بنا، بولنا نہیں. بچے کی شادی 25,000 شادی محل میں کرا، شوگر ٹون کی شادی محل میں کرا، نام لیا بڑے سے بڑے شادی محل میں، گرین پیلس نہیں، یہاں نہیں، منڈیا پسند نہیں، میسور چل جاتے، میسور نہیں، بعض تو منڈیا والے بنگلور کو جا رہی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ سب ناشکری ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ناشکری ہے. اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے. ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی روزی کے دروازے بند کر دیتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، روزی کے دروازے بند کر دیتے ہیں. حضرت ہمیں دیکھ رہی کتنے کی جنہیں کو کیا کیا کی کردہ لے انہوں، پھر بھی روزی کے بند نہیں. ایک فیکٹری تھی سو 2 ہوگی، 2 تھی سو 3 ہوگی. ناشکری کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ روزی کے دروازے بند نہیں کرتے، لیکن اللہ روزی میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں، روزی میں سے کتنا کمایا تو بھی، پہلے 1 لاکھ کماتا تھا دن میں، آج کروڑ کما رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے سر کو بوجھ رہتا ہے. اللہ روزی میں سے برکت اٹھا لیے نا، پھر بھی انہیں دینا رہتا ہے، پھر بھی مانگنے والے آتے ہیں، ضرورتیں پورے نہیں ہوتے.
بہت سے لوگ آپ دیکھے ہوں گے دنیا میں چھوٹی موٹی کمائی، کروڑوں کی نہیں، لاکھوں کی نہیں، کیا کی کما رہی، لیکن خوشحال زندگی گزار رہی۔ یہ علامت ہے اللہ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے۔ بہت سے دیکھے ہوں گے آپ، مہینوں کی لاکھوں کی تنخواہ ہے، کروڑوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پریشان ہے۔ یہ علامت ہے اللہ نے روزی میں سے برکت اٹھا لی، اللہ نے روزی میں سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزی کا ایک ذریعہ بنایا ہے، حلال روزی کا، تو اسے حرام نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ نے حلال روزی کا، اب حرام انسان کب بناتا ہے؟ اپنی خواہشات سے، میں اور کمانا، ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کی خواہش کیا ہے؟ دکان اب بھی بڑا کرنا، ایک ہے ابھی 2 کرنا، 3 کرنا۔ صحیح بات ہے، محلے میں میرے سے آگے کون بھی نہیں جانا، مارکیٹ میں میرے سے آگے کون بھی نہیں بڑھنا۔ اب جو حلال کمائی تھی اسے انہیں حرام بنا لیتا، کیسا؟ سود، لون میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے اسے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خواہش ہے نا۔ حلال کمائی کو انسان حرام کیسے بناتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر حلال کمائی کو حرام کر لیا، پیمنٹ دینے کا ٹائم متعین کیا اور پھر جان بوجھ کر وعدہ خلافی کر رہا ہے، جان بوجھ کر مکس کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہے، تو حلال کمائی کو حرام بنا رہا ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ رزق کے دروازے یا تو بند کر دیتے ہیں یا پھر روزی کی برکت کو اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ روزی کی برکت سے، محرومی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں میں خوب خیر و برکتیں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں وہ صفات اپنانے ہوں گے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ کامل مومن کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ کیا ہے کامل مومن کی صفتیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں ایمان والوں کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہ ایمان والے اپنی روزی میں، اپنی کمائی میں غریبوں کا حصہ متعین کرتے ہیں، وہ ان کا جتنا بھی انکم ہے اس میں سے ضرورت مندوں کا، اس میں سے نیک کاموں کے لیے ایک حصہ ان کا متعین ہوتا ہے، اور وہ ضرورت مندوں کو ایسے دیتے ہیں، اپنی کمائی میں سے ضرورت مندوں کے لیے ایسا نکالتے ہیں جیسا کہ وہ ان کے پارٹنر ہوں، شیئر ہولڈر ہوں۔ ایک بزنس کر رہے ہیں 2 آدمی مل کر، جب نفع ہوتا ہے تو اس کا حصہ کیسے نکالتے ہیں؟ وہ حساب کر کے، کمی بیشی نہیں کرتے اس میں۔ تو ایمان والوں کی صفت اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اپنی کمائی میں سے اللہ کے کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ایسے نکالتے ہیں جیسے پارٹنر اپنے شریک کا حصہ نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں۔ ہماری صفتیں کیا ہیں؟ بھائیوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے، بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے۔ صحیح بات ہے، پتہ نہیں کس کس کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے، خرچ خواہوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے، شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے، گھروں میں دعوتیں ہو رہی ہیں، اب جو ہے کپڑوں میں کوئی کمی نہیں آئی، گاڑی خریدنے میں کوئی کمی نہیں آ رہی، موبائل خریدنے میں کوئی کمی نہیں آ رہی، لیکن خرچ والے کو خرچ دینے تیار نہیں ہے۔ ایمان والوں کی صفتیں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ضرورت مندوں کا حق اپنی کمائی میں سے ایسے نکالتے ہیں جیسا کہ وہ ان کے حصے دار ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور جب وہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے،
شکر بولے تو خالی ہمیں کیا سمجھتی؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، بہت نوازا، اللہ کھلایا، کسی کے باپ کا نہیں کھایا، بہت ڈالے تو شکر ادا ہوگا، سمجھ نہیں ہمیں۔ زبان سے بھی بولنا اور شکر کا تعلق اعمال سے بھی ہے، ہماری زندگی سے بھی ہے۔ فضول خرچی نہ ہو، فیشن میں خرچ نہ ہو، منمانی خرچ نہ ہو، دکھاوے کے واسطے دعوتہ نہ ہو، خواہشات کے واسطے خرچ نہ ہو، اللہ کے رضا کاموں میں خرچ ہو۔ یہ ہے اعمال سے اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے بھی شکر ادا کرنا، اور ہمارے عمل سے بھی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہونا، اللہ کی فرما برداری میں کام ہونا۔ اللہ کی فرما برداری ہے تو پھر ہمیں ہمارے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنی۔ اور جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں نوازتے، ان کو بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا، ان کے بچوں کو بھی نوازا، ان کے آل اولاد کو نوازا، نسلوں کو اللہ نے نوازا، پوری نسلوں کو نوازا ہے اللہ نے۔ اس سورہ میں وہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان اپنے کمائی میں سے ضرورت مندوں کے لیے حصہ متعین کر کے، ان کے لیے، غریب بہنوں کے لیے، غریب بھائیوں کے لیے، غریب چاچاؤں کے لیے، غریب ماموں کے لیے، محلے کے بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے جب وہ اپنے کمائی میں سے حصہ متعین کر کے نکالتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی نعمتوں کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، غریباں کو، ضرورت مندوں کو دینے کی بات دور کی بات ہے، بہت سے ایسے بہنوں کا حق دبائے ہیں، بھائیوں کا حق دبا کے، بھتیجوں کا، بھانجوں کا حق دبائے ہیں۔ کہاں سے روزی میں برکتیں آئیں گی؟ بن جاؤ کروڑ پتی، خرید لو سب سے اچھے ایریے میں گھر، برکتیں نہیں ہوں گی، زندگی میں پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، ذہنی سکون نہیں ملے گا، خوشحال زندگی نہیں ملے گی۔ خوشحال زندگی اگر ملے گی، یہی وجہ ہے آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان خودکشی کر رہا ہے۔ ہمارے منڈیا میں خود آپ دیکھے ہوں گے، غریب تھی زندگی، اچھا بڑھے گئے، سب کچھ لے، دکان بھی لے خالی، مال بھی جمع لے، بعد میں معلوم ہوا سی سمندر میں جا کر سوسائڈ کر لیا۔ کئی کو یہ پریشانی، دل کی پریشانی اللہ کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو ہمیں اللہ کے شکر گزار بندے بننا، زبان سے بھی شکر ادا کرنا اور اعمال سے بھی شکر ادا کرنا، یہ دونوں شکر ہوں گے تو پھر زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ شکر گزار بندے بنائے، ناشکری سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ وآمین وآخر۔